کو قرار دیا۔ وہ حدیث قدسی کا جملہ میں نے ذکر کیا کہ پروردگار نے فرمایا کہ اے انسان خلقت الاشیاء لأجلک، کہ دنیا کی ہر چیز میں نے تیرے لیے بنائی ہے۔ وَخَلَقْتُكَ لی، اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کائنات کی نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور تو انسان سمجھ لے تیری غرض خلقت مجھ اللہ کی بندگی اور عبادت ہے۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ غرض خلقت انسان ہے عبادت خدا، اور عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف تلاوت قرآن کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جس میں اخلاص ہو اور جسے قربتاً الی اللہ انجام دیا جائے، ہر وہ فعل اللہ کی عبادت شمار ہے۔ ہر وہ کام اللہ کی عبادت ہے۔ اس نیت سے کریں کہ یہ کام کرنے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، تو ہر وہ کام آپ کا عبادت پروردگار بن سکتا ہے۔ تو غرض خلقت ہے عبادت۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ اپنے اعمال میں خلوص پیدا کریں، اپنے عمل میں خلوص پیدا کریں، اپنے عمل کو خالص بنائیں اپنے پروردگار کے لیے۔ جو عمل بھی کریں قربتاً الی اللہ، نماز پڑھیں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھیں قربتاً الی اللہ، جی ہر کام کو انجام دیں۔ چونکہ یہ اخلاص جو ہے، اخلاص جب شیطان کو پروردگار نے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو شیطان نے یہ کہا تھا کہ پروردگار تو مجھے نکال تو رہا ہے، لیکن فَبِعِزَّتِكَ، مجھے تیری قسم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن تیرے وہ بندے گمراہی سے بچ جائیں گے جو تیری ذات کے بارے میں مخلص ہوں گے، جن کے اعمال میں اخلاص ہوگا، جن کے دلوں میں خلوص ہوگا، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، وَإِلَّا میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کروں گا۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کے بارے میں معصوم نے فرمایا الاخلاص اشرف النہایہ، ایک بہترین ہدف ہے جسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ بہترین ہدف اور مقصد کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اور اخلاص کے بارے میں فرمایا الاخلاص عبادت المقربین، جو اللہ کے قریب ترین بندے ہوتے ہیں ان کی عبادت کے نام اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اللہ کے مخلص بندوں کی عبادت کا نام جو ہے وہ اخلاص ہے۔ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، جو کام بھی کریں خلوص کے ساتھ کریں، نماز پڑھیں خلوص کے ساتھ، روزہ رکھیں خلوص کے ساتھ، زکوٰۃ دیں خلوص کے ساتھ۔ وہ ہمارے استاد سے وہ کہا کرتے تھے کہ جیسے آپ، کئی مثالیں انہوں نے یہ مضاحن دے دی کہ جیسے آپ جو ہے وہ فیس بک استعمال کرتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ، جیسے واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ، جیسے یوٹیوب استعمال کرتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ، جیسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ، جی بہت بڑا بندہ غیبت کر رہا ہے، بڑا مخلص ہو کے جناب غیبت کر رہے ہیں، جس کے پاس بیٹھا ہے بڑا اس کا مخلص مانا ہوا ہے، اور دوسرے بیچارے کی غیبت میں جڑا ہوا ہے۔ قیامت کے دن جو غیبت کرنے والا ہے، اس کے نیک اعمال اس کے نام اعمال میں چلے جائیں گے جس کی وہ غیبت کر رہا تھا۔
اعمال میں خلوص پیدا کریں. کام جو بھی کریں قربت اللہ، اپنے آپ کو مخلص بنائیں پروردگار کے لیے. جو کام بھی کریں قربت اللہ. اپنے بچوں سے پیار کریں مخلص ہو کر، اپنی بیوی کے ساتھ ہمدردی کریں مخلص ہو کر، جی اپنے والدین کا احترام کریں خلوص کے ساتھ، مہمان کی تواضع کریں خلوص کے ساتھ، بیمار کی بیمار پرسی کریں خلوص کے ساتھ. ہر عمل میں خلوص ہونا چاہیے. نہ یہ کہ کوئی غریب بیچارہ بیمار ہو جائے تو پتہ ہی نہیں ہے، چاہے وہ گھر کے قریب ہی کیوں نہ ہو. کوئی دولت والا بیمار ہو جائے تو کئی میل سفر کر کے چلا جاتا ہے. بھئی وہ بڑا پیسے والا ہے، دولت والا ہے، اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے جی. پھر وہاں جا کے بیمار پرسی بھی کرتا ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں بھی لے جاتا ہے، اس کے ساتھ میں تصویریں بھی بنواتا ہے، پھر فیس بک پہ بھی ڈالتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات جی؟ خلوص پیدا کریں. بیمار پرسی کرنی ہے تو غریب کے پاس بھی جائیں، اس لیے کہ ایک مومن کی عیادت کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، آل محمد بھی راضی ہوتے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں عمل قابل قبول بھی وہی ہوتا ہے جس میں خلوص ہوتا ہے. خالص عمل. ہماری کیا نماز ہے، ہماری کیا عبادتیں ہیں. مولا سجاد علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے ایسے گندے سے آواز جو ہے وہ لٹک رہی تھی، ایسے گری ہوئی تھی. غلام نے دیکھا کہ پوری نماز میں میرے آقا نے اپنی آواز کو نہیں جوڑا. ہم تو نمازوں میں کرتے رہتے ہیں نا، کبھی بٹن کو ایسے کیا، کبھی آواز کو ایسے کیا، کبھی دامن کو ایسے کیا. میرے مولا نے پرواہ ہی نہیں کی آواز کی اور نماز ادا کرتے رہے. جب نماز تمام ہوئی تو غلام نے کہا مولا پوری نماز کے دوران آپ کی آواز جو ہے وہ ایک سائڈ پہ لٹک رہی تھی، اسے سیدھا تو کر لیا ہوتا. میرے امام نے فرمایا تجھے پتا ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا تھا؟ تجھے علم ہے میں کس کی بارگاہ میں کھڑا تھا؟ اپنے آپ کو مخلص بنائیں اپنے رب کے لیے. اپنے اعمال میں خلوص پیدا کریں، اپنے عمل کو خالص بنائیں قربتاً اللہ. جو بھی عمل کریں اس لیے کریں کہ یہ عمل کرنے سے میرا خالق راضی ہوگا. اللہ کے جو نمائندے ہیں اہل بیت وہ راضی ہیں. اور قبول بھی وہی عمل ہے جس میں خلوص ہے. دیکھیں خلوص، جب کسی عمل میں خلوص آ جاتا ہے تو اس عمل کا وزن جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے. جس میں ریاکاری ہے اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے. علی علیہ السلام جنگ خندق میں کتنا اخلاص تھا علی کی نیت میں اور علی کی ضربت میں کہ کائنات کے نبی کو یہ فرمانا پڑا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. آج خندق کے دن کی ایک ضربت علی کی ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. ضربت میں اخلاص تھا، علی کی نیت میں دل میں ایک خلوص تھا. کیا خلوص تھا؟ گرا دیا تھا عمر بن عبد العزیز کو، اس کے سینے پہ سوار ہو چکے تھے. اس نے گستاخی کی، اپنا لعاب جو ہے پھینکا مولا علی پر. میرے مولا اس کے سینے سے اتر گئے. اب جو دیکھ رہے تھے پہلے بڑے خوش تھے، علی نے اس کو گرا دیا، ہزاروں سے مقابلہ کرنے والا گر گیا، اب بس ختم. علی نے اس کو چھوڑ دیا، پیچھے ہٹے. سب پریشان تھے علی کیا کر رہا ہے جی. کچھ دیر ہٹے، کچھ دیر رکنے کے بعد دوبارہ اس پہ حملہ کیا اور اس کو فنار و سکر کیا. بعد میں لوگوں نے کہا یا علی ایسا کیوں کیا؟ اس کے سینے پہ سوار ہو کے پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا، پیچھے ہٹے. اگر وہ اٹھ جاتا اور آپ پہ حملہ کر دیتا تو کیا ہوتا؟ میرے مولا نے کہا جب میں اس کے سینے پہ سوار تھا میں قادر تھا اس کا اس وقت بھی میں سر قلم کر سکتا تھا، لیکن اس نے مجھ پہ لعاب پھینکا، مجھے غصہ آیا. علی نہیں چاہتا تھا اپنے غصے کی وجہ سے دشمن خدا کو قتل کرے. میرا اس سے جنگ کرنا اپنے رب
علی دشمن کا مقابلہ بھی کرتا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر. اگر اس وقت میں اسے قتل کر دیتا تو میرا غصہ شامل تھا. جب میرا غصہ ختم ہو گیا میں نے دشمن خدا کو ختم کر دیا. خلوص پیدا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے، دیکھا ایک عبادت گزار عبادت کر رہا ہے، بڑا متقی پرہیزگار، بڑے عرصے سے عبادت میں مصروف. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، کافی دیر بیٹھے رہے، کہنے لگا اللہ کے نبی آپ ہیں کلیم خدا، آپ چاہتے ہیں کوئی طور پہ وہاں پہ کلام کرتے ہیں پروردگار سے. میرا ایک سوال ہے، ذرا اپنے رب سے یہ پوچھ کے مجھے بتانا کہ جنت میں میرا کون سا درجہ ہے. اتنے عرصے سے میں عبادتیں کر رہا ہوں، جنت میں کوئی میرا مقام، کوئی کون سا کمرہ، کون سا گھر، کتنا درجہ ہے، کون سا مکان، کیا کیا نعمتیں مجھے ملے گی، کون سا ایریا ہوگا. حضرت موسیٰ آئے کوئی طور پہ مناجات کرتے رہے، سوال کیا پروردگار تیرا عبد ظاہر جو پرہیزگار ہے، جو عبادت گزار ہے، اس کا سوال ہے میرے جنت میں مقام کیا ہے، کون سا مکان ہے. پروردگار کی آواز ہے موسیٰ اسے کہہ دے جنت میں تو نہیں ہے، دوزخ میں تیری جگہ ہے. جنت میں نہیں ہے، میری جہنم میں تیرا مقام ہے. پروردگار وہ تو اتنا پرہیزگار ہے، لیکن جہنم کیوں؟ آواز قدرت ہے موسیٰ اس لیے کہ وہ جو عبادت کرتا ہے میرے لیے نہیں کرتا، دکھاوے کی عبادت کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑی لمبی لمبے سجدے کرتا ہے، بڑی لمبی لمبی تسبیحیں اٹھا کے بیٹھتا ہے، بڑی دیر تک یہ مصلی پہ پڑا رہتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ عبادتیں کرتا ہے، میرے لیے نہیں کرتا. واپس آ گئے حضرت موسیٰ، اس نے پوچھا میرے سوال کا جواب. اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے کہا ہے جنت میں تو نہیں، جہنم میں تیرا مقام. میرے جرم کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے تیری عبادت جو ہے ریاکاری کی عبادت ہے، دکھاوا ہے. تو کہنے لگا ہاں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، یہ تو چیز ہے، میں دکھاوا کرتا ہوں. اب اس کے اندر جو ہے وہ خلوص پیدا ہوا مخلوق خدا کے لیے. مخلوق خدا کی ایک ہمدردی پیدا، دیکھیں وہ کریم کتنا ہے، اپنے بندوں کو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. اب اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اب جب جائیں کوئی دور پہ تو اللہ سے کہیں تیرا عبد کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں نے غلطی کی ہے، دکھاوے کی عبادت کی ہے اور میرا مقام جہنم میں ہے. پروردگار سے کہے تیرا گناہگار بندہ کہہ رہا ہے پھر اتنا مہربانی کر، تو علی کل شیء قدیر ہے، میرے جسم کو اتنا وسیع بنا دے، اتنا بڑا بنا دے میرے جسم کو، تاکہ تیری ساری جہنم میں میرا جسم آ جائے، تیری باقی مخلوق تیرے عذاب سے بچ جائے. اتنا بڑا میرا جسم بنا دے کہ ساری جہنم میں سما جاؤں، تیرے باقی بندے عذاب سے بچ جائیں. جب اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا، پروردگار نے کہا جا موسیٰ اب اسے کہہ دے اب تیرا مقام میں نے جنت میں بنا دیا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ تو نے میری مخلوق سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے. تیرے پچھلے گناہ بھی میں نے معاف کیے، تیری ریاکاری والی غلطی میں نے معاف کر دی، اب تیرا مقام میری جنت میں ہے. خداوند عالم عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا